بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور پروگرام ہمارا ہے جی صوفی گائیڈنس، اور صوفی گائیڈنس میں آپ کو ویلکم کروں گی۔ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ سب کو کہوں گی رمضان مبارک۔ جہاں پہ جس ملک میں بھی جدھر جہاں ڈی ایم ڈیجیٹل دیکھا جا رہا ہے اور جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ، سب کو میری طرف سے جو ہے میرے جو مسلمان بہن بھائی سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گی۔ آج یہاں پہ تیسری رمضان ہے اور پاکستان میں دوسری، تو سب سننے والے دیکھنے والوں کو رمضان مبارک۔ باقی جی پروگرام ہمارا صوفی گائیڈنس ہے اور گیسٹ ہمارے ہیں جی شاہ صاحب، کو پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں، جن کا تعلق روحانیت سے ہے، طریقت اویسیہ سے ہے، اور 3 نسلوں سے فیضیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ اپنی طریقت کے وظائف ہیں، ان کی طریقت جو ان کے والد صاحب کی کتابیں بھی ہیں لکھی ہوئی، اور شاہ صاحب جو ہے صاحب علم الاداد بھی ہیں، صاحب علم بصارت بھی ہیں، اور شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پرابلم، کسی بھی مسئلے پہ بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے نمبر ہمارا جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ باقی جی کہنا چاہوں گی کہ عمر جو ہے وہ آپ کی کم از کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے، اور جو کال کاسٹ ہے منیمم £1.53 پر منٹ ہے، EBT کی ریٹس ہیں۔ باقی آپ کا جو بل پے ہے اس کی اجازت ہونا آپ کو ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز ہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر جی پی ہے آپ اس سے ضرور رابطہ رکھیے گا، رابطہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا، وہ بھی اپنے رابطہ ان سے بھی نہیں چھوڑنا۔ یہاں پہ جو بات ہوگی آپ کو جو کچھ بتایا جائے گا وہ شاہ صاحب کا جو روحانیت کا ان کا علم ہے، اس میں قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، علم الاداد کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ابھی جی ہم چلیں گے شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام شہزاد جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب آپ سنائیں۔ بس اب مولا پہ کرم ہے۔ اچھا شاہ صاحب سے تو یہ میں پوچھ نہیں سکتی شاہ صاحب آپ کا روزہ کیسا جائے؟ شاہ صاحب تو کب سے پہلے بھی شبان میں بھی روزے رکھ رہے تھے، روزے رکھتے آ رہے ہیں، یہ ہم سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے ابھی رکھے آپ کا روزہ نہیں، کیسا؟ ہمارے لیے تو یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا رمضان تو ختم پہ آ گیا ہے، کیونکہ اب تو کیا کہتے ہیں 27 28 روزے رہ گئے ہیں، 2-3 تو گزر ہی گئے، تو یہ چیز ہمارے لیے تو تقریباً اختتامی مراحل ہیں روزے کے لیے نا۔ ویسے جو ہے کیا کہتے ہیں تمام جتنے مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی رمضان مبارک ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، بے شک تمام عالم کا رب ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، تمام جو بھی ہے اس کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، یعنی کہ انسان، جنات، روح، جو بھی ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ، موکلات، جو بھی آپ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں اسے، تبع تابعین، فرشتے، سب کے لیے وہ رب العالمین ہے۔ اور دوسری چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب کے لیے ہے رحمت للعالمین، ان کی رحمت سب پہ ہے، یعنی کہ کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کو لازمی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کرو اس چیز کو، ان کی رحمت تو رحمت ہے اور وہ ہو کے ہی رہے گی کچھ بھی کر لو۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت کا مہینہ ہے، فارگیونیس کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ جو آپ نے جتنے ٹریفک سگنل توڑے ہیں پہلے، جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، جانے انجانے میں جو بھی آپ کر چکے ہیں، سب کی آپ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں گھر جب آپ لوٹ کے آتے ہیں نا، اس کو بھولا نہیں کہتے، جب وہ واپس آ گیا پلٹ کے تو بھول جائیں بہت ساری چیزوں کو، اور یہ نہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ویسے بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ عید پہ ایک نماز کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، گھر میں عورتیں ملتی ہیں، جتنے شکوے، گلے، غصے اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عید والے دن ختم کیا جاتا ہے کہ یہ مبارک مہینے کے بعد عید کا دن آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی منانے کا ایک تہوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی چیز کو ابھی سے مینٹین کریں، فارگیونیس کریں آپس میں، لازمی نہیں۔ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آگے آپ کسی کو فارگیو کرنے کو تیار نہیں ہیں، کسی کو معاف کرنے کی، دیکھیں معافی مانگنے کا طلبگار وہی ہو سکتا ہے جو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو آپ کسی کو معاف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معافی دے گا، ٹھیک ہے نا، مددگار ہوگا۔ اچھا آج جو ہے میں ایک اپنے والد صاحب کی کتاب سے، وہی میں کہتا ہوں کہ سارا علم، دیکھیں میرے والد صاحب نے 1983 میں کتاب لکھی تھی منزل دوئم، ٹھیک ہے، وہ اب اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی کاپیز تھیں سب ختم ہو گئی۔
وہ اس کے اندر ایک چیز انہوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ میرے پاس جو ہے تمام علم جو ہے وہ باطنی ہے. باطنی سے مطلب یعنی کہ دکھتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا علم. اچھا, وہ علم ایسا ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک دعوے دار ہے علم کا. ہر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں یہ جانتا ہوں, میں وہ جانتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غائبی علم ہے, یعنی کہ علم یعنی کہ جو نظر نہ آتا ہو. دیکھیں, اگر آپ ذائچہ نکالیں گے وہ تو ظاہری ہو گیا, وہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کنڈلی نکالیں گے وہ بھی نظر آ گیا. مستقبل بینی نکالیں گے علم العادات سے, روحانی علم العادات سے, جسے حروف ابجد کہا جاتا ہے, جو میرے پاس بھی رکھی ہے, جو قرآن کے لیے, جو نقش تویزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ظاہری میں آتا ہے, باطنی میں نہیں آتا, کیونکہ یہ چیز ظاہر آ گئی نا, پیپر پہ آ گئی ہے. باطنی علم کس کو کہیں گے آپ؟ علم غیب کو. جی, یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. اچھا, دیوار کے اس طرف کیا ہے مجھے تو نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, جی, ٹھیک ہے نا, مگر ہو سکتا ہے جو دیوار کے اس طرف لوگ ہیں ان کو پتا ہے. جی, تو جی, غیب میں تو وہ اس کی شمار نہیں آ گئی. جی, جی, وہ یہ کہ اس کا مطلب کسی کو تو پتا ہے. اچھا, جس کو پتا ہے اس کا مطلب وہ غیب نہیں ہے. جی, نہیں پتا وہ غیب ہے, جی, یعنی کسی کو نہیں پتا, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے. وہ غیب کے اندر ہمارے سلسلے میں ہمارے جو والد صاحب کی ٹیچنگز ہیں, جو میری اپنی اس چیز میں جتنا ہی ریسرچ ہے, جو میں خود کام کر رہا ہوں, اس کے اندر یہ کہ غیب کی میننگ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اسی لیے روحانی آدمی کے پاس لوگ جو ہیں گزرتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ دعا کریں حضرت, یہی کہتے ہیں نا لوگ, دعا کریں حضرت. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, بس وہ اتنی سی ہی بات ہوتی ہے. اس کے اندر غیبی, روحانی اور سب چیزیں سائٹ پہ ہو جاتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, وہ اس زاویے میں چلا جاتا ہے. تو آج جو ہے میں منزل سوئم, جو تیسری کتاب تھی, یہ 90s میں چھپی, 94 پریسائسلی, یہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اس میں سے ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر, کہ وہ واحد ہے, اکیلا ہے, اور کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے, جو قل اللہ احد بیان کر رہا ہے. اچھا شاہ صاحب, ابھی ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, تو واپس آ کے شروع کریں گے. جی ناظرین, ابھی ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف, اور آپ کو واپس ہم آ کے ملیں گے چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ سے ہم خوش آمدید کہیں گے بریک کے بعد. اور آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, تو اس لیے ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ کوئی شاید ڈاکیومنٹری ہے وہ چلانی ہے. شاہ صاحب, آج ہم باتیں تو بہت اچھی کر رہے تھے, لیکن ہمیں پروگرام جو ہے ختم ہو. جی جی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. ہمیں جلدی ختم کرنا پڑا, اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ابھی مجھے آپ کو اجازت دینا پڑے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل. آپ اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ